اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جعل اللہ امامتنا نظاما للملہ۔ خوش نصیبی ہے ایام مقدس فاطمیہ میں یہ دوسرا سال ہے کہ آپ کی خدمت میں جناب زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی حیات مقدس سے کوئی موضوع بیان کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کے غم اس قدر شدت رکھتے ہیں کہ کئی سو سال گزرنے کے باوجود وہ غم آج بھی سننے والوں کے لیے بھی تازہ ہیں اور پڑھنے والوں کے لیے بھی تازہ ہیں۔ ایک ان کے غم ظاہری غم تھے جو دنیا میں ان کی ظاہری حیات میں ان کو ملے، لیکن کچھ غم وہ ہیں جو ابھی تک جاری ہیں، ابھی تک ان کا استمرار ہے، ختم نہیں ہوئے وہ غم۔ جن غموں پر ہم روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں کہ کرنا چاہیے گریہ، خود حکم ہے اہل البیت کا گریہ کرنا چاہیے، لیکن جن مصائب پر ہم گریہ کرتے ہیں ان مصائب پر اہل البیت کے کلمات کچھ اور ہیں۔ ہم امیر المومنین کی ضربت پر روتے ہیں اور رونا چاہیے، لیکن امیر المومنین اس ضربت پر شاکر نظر آتے ہیں۔ جب ضربت لگتی ہے تو فزت ورب الکعبہ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ اسی طرح کربلا کے اوپر ہم روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، لیکن امام حسین تمام مصائب کو برداشت کرنے کے بعد بھی ایک جملہ بار بار تکرار کرتے ہیں، رضن بقضائک، اے پروردگار یہ وجود تیری رضا پر راضی ہے، تیری تدبیر و قضا پر راضی ہے۔ وہ مصائب کربلا جو آج تک ہمیں گریہ کرواتے ہیں، ان مصائب کے متعلق جناب زینب فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں سوائے جمال الہی کے کچھ نہیں دیکھا۔ ما رأیت الا جمیلا۔ ایک ظاہری غم ہے اہل البیت کے جو اسی ظاہری حیات میں ان کو دیے گئے، لیکن ایک غم جو اہل البیت علیہم السلام کو ملتے رہے اور آج تک جاری ہیں، وہ ان کی راہ اور ان کے ہدف کا خالی رہنا۔ وہ جو راہ بتا کے گئے، جس راہ پر لگا کے گئے، جس راہ پر شیعیان وہ پیروکاروں کو دیکھنا چاہتے تھے، آج بھی جب اس راہ کو دیکھتے ہیں اور تنہائی محسوس کرتے ہیں تو ان کے غم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک غم یہ ہے اہل البیت علیہم السلام کا، اور یہ غم جاری ہے۔ یہ غم اہل البیت کو، جس کا اظہار انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں بھی کیا، اپنی حیات میں بھی اس غم کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے، وہ یہ مثلا امیر المومنین کی حیات مقدس میں امیر المومنین رات کو کنویں سے جا کر باتیں کرتے، امیر المومنین رات کی تنہائی میں صحرا و بیابان کی طرف نکل جاتے۔ یہ کون سا درد ہے، یہ کون سی تنہائی ہے؟ انصار و شیعیان کی کمی، یہ درد ہے اہل البیت کا، اور یہ درد اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، جاری ہے، استمرار ہے اس درد کا۔ اس درد کو سمجھنے کے لیے ہمیں اہل البیت علیہ السلام کی حیات کے اوپر فوق العادہ غور کرنا پڑے گا، فوق العادہ کہ کیا ہے یہ درد، اس درد کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ جو ظاہری درد ملے ان کو اس دنیا میں، اس کی کیا وجہ تھی؟ اور آج اگر اہل البیت کے غم استمرار رکھتے ہیں اور جاری ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ غور طلب نقطہ ہے یہ کہ اہل البیت کو اس حیات ظاہری میں غم کیوں دیے گئے؟ نعوذ باللہ وہ غاصب تو نہیں تھے، انہوں نے کسی کا حق تو غصب نہیں کیا تھا، وہ کسی کے حقوق کے غاصب نہیں تھے، پھر کیوں ان کو اتنی تکلیفیں دی گئیں؟ ان تکلیفوں کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیوں جناب زہرا کائنات کی عظیم ترین ہستی نبی خدا کے جانے کے بعد ان مشکلات کا شکار ہوتی ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے پیچھے؟ کیوں امام حسن جیسا نازنین نواسہ رسول
اس قدر کٹھن حالات سے گزرتا ہے کہ حتیٰ ان کے جنازے مطہر پر بھی تیر برسائے جاتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں آخر امیر المومنین جیسی ہستی کوفے کے اندر ظالمانہ طریقے سے شہید کر دی جاتی ہیں؟ اسباب کیا ہیں پیچھے؟ آخر کیوں امام حسین جیسی ہستی کربلا کے دشت بیابان میں اپنا آباد گھر مدینے میں چھوڑ کر اپنے خاندان کو سنگلاخ کربلا کی زمین پہ لے جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے اس وجہ کو جاننا کہ یہ کیا وجہ ہے. اہل البیت علیہ السلام آخر کیا کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے ان کو اتنی تکلیفیں اٹھانا پڑی؟ کیا کرنا چاہتے تھے؟ آخر کوئی ایسا پہلو تو ہم نے چھوڑا ہے جو بار بار کھٹکتا ہے انسان کے ذہن میں. فضائل و مناقب کے سمندر ہیں، لیکن ان سمندروں اور ڈھیر میں ایک ہدف چھپا ہوا ہے. فضائل کے ڈھیر میں، روایات کے انبار میں ایک حقیقت مخفی ہے. رہبر معظم اسلام سید علی خامنائی نے اپنی کتاب کے اندر مقدمے میں یہ ذکر کیا ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کے فضائل کی تبیین ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. اہل البیت علیہ السلام کے مقامات کی تبیین ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اس بات پر بھی غور کریں کہ اتنی پاکیزہ ہستیوں کو آخر درد کیوں ملے؟ کیوں ان کو ایک سے بڑھ کر ایک ظلم کی داستان رقم کر دی گئی؟ آخر کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اور یہ وجہ جب سمجھ آ جائے تو بہت ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں. جب یہ سمجھ آ جائے کہ کیوں ان کو تکلیفوں میں رکھا گیا، کیوں انہوں نے مصائب و آلام جھیلے، اگر یہ سمجھ آ جائے پھر آپ کو قیام امام حسین اور صلح امام حسن آسانی سے سمجھ آ جائے گا. پھر آپ کو امام صادق کی تعلیمات کی محنتیں اور امام سید الساجدین کی مناجات یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. پھر آپ کو امام موسیٰ کاظم کی قید اور امام رضا کے اقدامات آسانی سے سمجھ آ جائیں گے آپ کو. جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آخر ان کی تکلیفوں کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیوں آخر کائنات کی پاکیزہ ہستیوں کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، وجہ کیا ہے؟ ایک امر مسلم جس کو کسی حد تک ایک دور میں حکمرانوں کے دباؤ کی وجہ سے چھپایا گیا. قلم خریدے گئے، کالم نگار خریدے گئے، مصنفین خریدے گئے، خطیب و منبر خریدے گئے تاکہ یہ موضوع چھپا دیا جائے، اس موضوع کو مخفی کر دیا جائے، اس موضوع پر گفتگو نہ کی جائے، مخفی کر دیا جائے موضوع یہ. اور وہ ہے سیاست اہل البیت کا موضوع، حکومت ائمہ کا موضوع. کئی عرصے تک یہ موضوع مخفی رکھا گیا، کئی عرصے تک. درباروں میں پلنے والے مفتی، درباروں میں پلنے والے مصنفین، درباروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے خطیب جمعہ، ان کو باقاعدہ خریدا گیا کہ ہر چیز بیان ہو، سیاست پہ بحث نہیں کرنی، حکومتی امور پہ بحث نہیں کرنی. آپ دیکھیں بنو امیہ نے اہل البیت کی حکومت کی اس جلوے کو چھپانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. مختلف عقائد بنائے گئے، گھڑے گئے تاکہ اہل البیت کی سیاست کا پہلو چھپا دیا جائے. وہ پہلو جو سب سے زیادہ عیاں ہے، سب سے زیادہ عیاں، اظہر من الشمس ہے، اس کو چھپا دیا جائے. اور یہ چھپا دیا گیا. حتیٰ اوروں نے چھپانے کی کوشش کی، ایک طبقہ خوف سے چھپاتا رہا، اور حتیٰ بعض اپنے لوگ اس موضوع کو چھپانے میں مصروف تھے، اور آج بھی ایک طبقہ لگا ہوا ہے اس موضوع کو چھپانے میں کہ سیاست کو نہ جوڑیں اہل البیت کے ساتھ. کربلا کو سیاسی نہ بنائیں، عاشورہ کو سیاسی نہ بنائیں، فاطمیہ کو سیاسی نہ بنائیں، فقط فضائل و مصائب کی حد تک رہیں، عملی دنیا میں نہ لائیں اہل البیت کو، یعنی سیاست کے موضوع کو نہ چھیڑیں. اور یہ آج بھی یہ ظلم اہل البیت پر جاری ہے، آج بھی جاری ہے یہ ظلم کہ ان کی حیات کا ایک اہم ترین پہلو چھپا دیا جائے. آپ توجہ کریں، اہل البیت اسی پرچم غدیر، پرچم الہی، سیاست الہی، نظام خدا، اسی کی تگ و دو میں تھے تمام ائمہ، ہمارے تمام ائمہ. اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ناقابل انکار ہے. سیاست کا پہلو آپ اہل بیت کی زندگی سے نہیں نکال سکتے، نہیں نکال سکتے. آپ توجہ کریں، امام خمینی اپنے کلمات میں بار بار اس جملے کو تکرار کرتے تھے. امام فرماتے ہیں کہ لوگوں، آپ کے 11 ائمہ شہید ہیں، 11 ائمہ.
11 ائمہ آپ کے شہید ہیں. کس کے ہاتھوں؟ حکمرانوں کے ہاتھوں. خوب حاکم کسی کو کب شہید کرواتا ہے؟ جب اس کے وجود سے اس کی حکومت کو خطرہ ہو. غدیر میں پرچم دیا گیا، وہ پرچم امیر المومنین تک نہیں پہنچا. سیاست کا پرچم، حکومت اہل البیت کا پرچم امیر المومنین تک نہیں پہنچا. تمام ائمہ اس کوشش میں تھے کہ حق کے غدیر واپس لیا جائے، تمام ائمہ، اور اس حق کو لینے کی کوشش میں شہید کر دیے گئے. اسی حق کو لینے کی کوشش میں شہید کر دیے گئے. 11 کے 11 ائمہ شہید. کس کے ہاتھوں؟ حکمرانوں کے ہاتھوں. حکمران کیوں کسی کو شہید کرواتا ہے؟ حاکم کیوں کسی کو شہید کرواتا ہے؟ جب اس کے وجود سے اس کی حکومت کو خطرہ ہو. پتہ چلا کہ اگر یہ صلح کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی تدبیر یہ ہے کہ پرچم غدیر لیا جائے. اگر یہ قیام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ہدف یہ ہے کہ پرچم غدیر لیا جائے. اگر یہ مناجات میں مشغول ہیں تو اس کے پیچھے بھی ہدف یہ ہے کہ پرچم غدیر لیا جائے. حتیٰ اگر یہ قید میں بھی چلے جاتے ہیں. آپ توجہ کریں، امام موسیٰ کاظم ایک ضعیف وجود ظاہراً، جو قید کے شکنجوں میں اپنے جسم کی توانائی کھو بیٹھے، حتیٰ یہاں تک ہے کہ امام جب استراحت کرتے تھے زمین پر سوتے تھے تو کپڑا اوڑھ کے سوتے تھے اور دیکھنے والا کہتا تھا کہ شاید کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے. خوب یہ ضعیف امام جو ظاہری ضعیف وجود رکھتا ہے، اس کو ہارون کیوں شہید کرواتا ہے؟ کیونکہ ہارون کو پتا ہے یہ جیل میں بیٹھ کر بھی پرچم غدیر لینے کی کوشش میں ہے، اور ان کی تدبیریں عیاں تھیں اہل البیت کی. سیاست اہل البیت انتہائی اہم موضوع ہے. 11 ائمہ شہید ہوئے اسی پرچم غدیر کے لیے، اور آپ کہیں کہ نہ، اہل البیت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست سے نہ جوڑیں اہل البیت کو. یہ ظلم ہے اہل البیت کی حیات کے ساتھ. آپ توجہ کریں، دوسرا میں مقدمہ عرض کر رہا ہوں. جناب زہرا آج مدینے کی گلیوں میں ہے. سقیفہ امیر المومنین کا حق لے گیا، لیکن کیا لے گیا؟ کیا امیر المومنین کی عدالت لی سقیفہ نے؟ کیا امیر المومنین کی شجاعت لی؟ عدل و اشجل امیر المومنین کی یہ صفات لی سقیفہ نے؟ کیا سقیفہ امیر المومنین کے فضائل کا منکر تھا؟ کیا سقیفہ امیر المومنین کے مقام کا منکر تھا؟ نہ، سقیفہ نے امیر المومنین سے حق غدیر لیا، پرچم نظام خدا لیا. سیدہ اسی پرچم نظام خدا کے لیے مدینے کی گلیوں میں آئیں. اسی کے لیے یزید نے آخر کیا کام کیا کہ امام حسین اپنا پورا خاندان لے کر کربلا کی سنگلاخ زمین پہ چلے گئے؟ یزید نے کیا جرم کیا ہے؟ یزید کس میدان میں مجرم ہے؟ کیا فضائل نہیں مانتا اہل البیت کے؟ مقام نہیں مانتا اہل البیت کا؟ اہمیت نہیں دیتا مقام اہل البیت کو؟ آخر کیا مسئلہ ہے یزید کے ساتھ؟ مسئلہ یہ ہے کہ یزید غاصب حق غدیر ہے، اور یہ حق غدیر ہمارا حق ہے، پرچم رسول اللہ ہمارا حق ہے. امیر المومنین کے فرزند امام حسین اسی پرچم غدیر کو لینے کے لیے کربلا گئے ہیں. تمام حکمران اہل البیت کی فضیلتیں مانتے تھے، تمام حکمران. حتیٰ خلوت میں جب شعر پڑھتے تھے آپس میں بیٹھ کر تو بھی فضائل اہل البیت پر. یہ مشہور واقعہ ہے، امیر شام مصر سے کوئی اعلیٰ درجے کا کپڑا آیا. امیر شام نے ضد کی کہ یہ میں نے سلوانا ہے. یزید اور امریاز ساتھ تھے، سب بیٹھے. کہا کہ جو بھی اچھا شعر سنائے گا یہ کپڑا اس کو دے دیا جائے گا. معاویہ نے شعر پڑھا فضائل امیر المومنین میں، امریاس نے شعر پڑھا فضائل امیر المومنین میں، یزید نے شعر پڑھا فضیلت امیر المومنین میں. خوب قاضی بالآخر امیر شام تھا، وہ کپڑا لے گیا. وہاں امریاس نے ایک جملہ کہا عجب، فضیلت تو یہی ہے کہ دشمن مانے، دشمن بھی مانے جو، یہ اس کو فضیلت کہا جاتا ہے. فضائل کے منکر نہیں ہیں، مقام کے غاصب ہیں، حق کے غاصب ہیں. اور جب حق غصب کر دیا جائے تو پھر آپ دیکھیں 11 کے 11 ائمہ اسی حق کو لینے کی کوشش میں ہیں. حق سیاست الہی لینے کی کوشش میں ہیں. دلیل کے طور پر اپنی بات کو محکم کرنے کے لیے عرض کروں، امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ جو امام علیہ السلام نے اس کربلا کی راہ میں بصرہ والوں کو خط لکھا ہے. آپ توجہ کریں، جو کہتے ہیں کہ کربلا کو سیاسی نہ بنائیں، جو کہتے ہیں کہ عاشورہ کو سیاسی نہ بنائیں،
جو کہتے ہیں کہ عاشورہ اور سیاست کو دور رکھیں، وہ علمدار عاشورہ کا خط پڑھیں آپ کہ اس خط میں کیا فرماتے ہیں۔ امام نے اہل بصرہ کو خط لکھا، فرمایا اما بعد فإن اللہ اصطفى محمدا علی خلقہ واکرمہ بنبوتہ واختارہ لرسالتہ ثم قبضہ الیہ وقد نصح لعبادہ وبلغ ما ارسل بہ۔ فرماتے ہیں لوگوں، اے بصرہ والو، اللہ نے میرے نانا کو نبوت کے ذریعے کرامت بخشی، اکرام دیا، تکریم دی، اور میرے نانا نے ہر وہ پیغام جو اللہ نے دیا تھا میرے نانا نے امت کو پہنچایا۔ ثم قبضہ اللہ الیہ، پھر اللہ نے میرے نانا کو اپنے پاس بلا لیا کہ وہ امر مسلم الہی ہے، سنن الہی ہے۔ وقد نصح لعبادہ وبلغ، ہر وہ نصیحت، ہر وہ پیغام جو اللہ نے میرے نانا کو دیا میرے نانا نے امت تک پہنچایا۔ اگلا جملہ فرماتے قُنَّا أَهْلَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَأَوْصِيَاءَهُ، رسول کی جگہ پر بیٹھنے کے اہل، وسیع، نائب اور وارث ہم تھے۔ اب دیکھیں آپ، یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ کون ہے حق خلافت رکھنے والا؟ یہ جملہ بار بار امام سفر کربلا میں ان لوگوں کو کہتے تھے جن کو دعوت دیتے تھے۔ امام فرماتے ہیں کہ کون ہے اہل خلافت؟ حق کس کا ہے؟ اہل خلافت کون ہے؟ لائق خلافت کون ہے؟ مسلمانوں کا خلیفہ بننے کی اہلیت کس میں ہے؟ امام بار بار اس نقطے کو تکرار کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَقُنَّا أَهْلَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَأَوْصِيَاءَهُ وَوَرَثَتُهُ وَأَحَقُّ النَّاسِ بِمَقَامِ فِي النَّاسِ، ہم سب سے بڑے اہل تھے، اہلیت ہماری تھی، لیکن فَاسْتَأْثَرَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، قوم نے ہمارے حق میں کوتاہی کی، امت نے ہمارے حق میں کوتاہی کی۔ ایک وہ طبقہ تھا جو غاصب بنا اور ایک وہ طبقہ تھا جو خاموش بیٹھا، دونوں نے ہمارے حق میں کوتاہی کی۔ دونوں مجرم ہیں، چھیننے والے بھی مجرم ہیں اور چھن جانے کے بعد خاموش بیٹھنے والے بھی مجرم ہیں۔ امام فرماتے ہیں فَاسْتَأْثَرَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، قوم نے ہمارے حق میں کوتاہی کی۔ فَرَضِينَا وَكَرِهْنَا الْفُرْقَةَ، ہم خاموش ہو گئے، ہم نے سکوت اختیار کیا، راضی رہے ہم۔ کیوں؟ کرہنا الفرقہ، اس لیے کہ ہم تفرقہ پسند نہیں تھے، ہمیں تفرقہ پسند نہیں تھا، ہم تفرقہ باز نہیں ہیں، ہم خاموش رہے۔ وَأَحْبَبْنَا الْعَافِيَةَ، سکون کو، امت کے اس شجرے کو قائم رکھنے کے لیے ہم خاموش رہے۔ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّا حَقُّ بِذَلِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحَقِّ، ہمیں پتہ تھا کہ اس کے اہل ہم ہیں، اہلیت ہمارے اندر ہے، یہ منبر رسول ہمارا حق ہے، یہ سیاست نبی ہمارا حق ہے، ہمیں معلوم تھا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اے بصرہ والو، یاد رکھو کہ اب معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے کہ ان سنت قد امیتت و ان البدعۃ قد احییت۔ فرمایا لوگو اب مرحلہ بہت آگے چلا گیا، اب سنتیں مر رہی ہیں، بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں۔ کیوں سنتیں مر رہی ہیں اور بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں؟ کیونکہ حکومت غیر صالح لوگوں کے پاس ہے، دین خدا مسخ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت غیر صالح لوگوں کے پاس ہے۔ خبردار، اصلاح اس میں ہے کہ حکومت اپنے اہل کی طرف لے آؤ، نظام اپنے اہل کی طرف لے آؤ۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا خط ہے جو امام علیہ السلام نے بصرہ والوں کو لکھا۔ یہ کربلا ہے، یہ عاشور کا امام ہے، یہ کربلا کا علمدار ہے جو فرما رہا ہے کہ کربلا جانے کے پیچھے ہدف کیا ہے؟ وہ حق غدیر لیا جائے۔ سیاست کے موضوع کو اہل بیت سے جدا نہیں کر سکتے آپ، یہ امر مسلم ہے، قانون مسلم ہے۔ اب اس سیاست، اہل بیت کے لیے جب لفظ سیاست استعمال ہوتا ہے تو آپ کے ذہنوں میں فوراً وہ دنیا کی پولیٹکس نہ آئے، دنیاوی سیاست نہ آئے جس کے اندر نہ رحم ہے، نہ علم ہے، نہ برداشت، نہ اس سیاست کی طرف نہ جائیں۔ جب اہل البیت کے لیے سیاست کہا جاتا ہے تو یعنی شفاف دین، شفاف دین، ہادی اللہ کی طرف سے پیام شفاف لے کر امت تک پہنچائے اور امت اس ہادی کے ماتحت رہ کر اللہ کے دین پر عمل کرتی ہوئی نظر آئے۔ ہادی ہو، سربراہی ہادی کے پاس ہو، ہادی کے حکم کے مطابق امر الہی
زمین پر وقوع پذیر ہو. یہ اہل البیت کی سیاست تھی. نہیں دی گئی، حق نہیں دیا گیا، اہل البیت نے تدبیریں اپنائیں، لیکن اس تمام تدابیر کی علمدار جناب زہرا ہے. قیام سیاست، قیام نظام خدا، قیام ولایت امیر المومنین کی پہلی علمدار جس نے یہ دروازہ کھولا تمام دنیا کے حکمرانوں کے خلاف قیام کے لیے، وہ جناب زہرا ہے. یہ علم جناب زہرا کے پاس ہے. اس علم کی علمدار جناب زہرا ہے. اور جناب زہرا نے اپنے پورے وجود سے حق کے ولایت کا دفاع کیا. زخم کی حالت میں دفاع کیا، تنہائی کی حالت میں دفاع کیا، بیماری کی حالت میں دفاع کیا، حتیٰ جب عیادت کے لیے لوگ آئے وہاں پر بھی ولایت کا دفاع کیا، نظام خدا کا دفاع کیا. اور یہ دفاع آپ کو بی بی کے ان تمام ایام میں نظر آئے گا. کوئی بھی روایت لے لیں آپ، قیام دفاع نظر آئے گا پوری حیات مطہرہ جناب زہرا میں آپ کو. اور جناب زہرا نے علمداری کی اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے، قیام کرنے کے لیے. علمداری جناب زہرا کے پاس ہے. اور یہ علمدار اس علمداری کے طفیل یا اس علمداری کی وجہ سے مقام شہادت پر جا پہنچی. کائنات کی عظیم ترین محور کونین، محور کونین، رسول اکرم کا قیمتی ترین سرمایہ اس دنیا سے چلا گیا اسی ولایت کے اور اللہ کے نظام اور سیاست اہل البیت کے علمداری میں چلا گیا. یہ گوہر میں بیان کروں گا بعد میں کہ آخر پھر جب یہ حق چھین لیا گیا تو اہل البیت نے اس حق تک رسائی کے لیے طریقے کیا اپنائے، راہیں کیا تھی اہل البیت کے پاس، کیونکہ 250 سال کا دورانیہ ہے حیات مقدس ائمہ کا. اس کے دوران اہل البیت کی کیا تدابیر رہیں کہ یہ حق واپس لیا جائے، اس حق کو واپس لیا جائے. کیا تدابیر رہیں اہل البیت کی کہ وہ بات کی مجالس میں بیان ہوں گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین.